اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی سورہ مبارکہ کہ جس میں بنی اسرائیل کے احوال کا تعلق ہے، تذکرہ ہے، اور ایسی سورہ مبارکہ کہ جس میں اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ یہاں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئی وہ ذات۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا یہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے جنت تک، ساتوں آسمانوں تک، عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے معراج کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے جایا گیا، وہاں شق قمر کا واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور جنت کے مختلف مناظر، جہنم کے عذاب کے مختلف مناظر دکھائے گئے، اور رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا۔ یہ ایسا واقعہ ہے، یہ ایسی تفصیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت اپنے اپنے دور میں ایسے معجزات عطا فرماتے رہے کہ جس چیز کا اس دور میں غلبہ تھا، رواج تھا، بہت زیادہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ تھی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے دور میں بھیجا کہ جب طب کا چرچا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے فرشتے ان کے ہاتھ سے مردے زندہ کروائے، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے کوڑیوں کو اور برس کے مریضوں کو شفا نصیب فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان طب والوں اور میڈیکل والوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ عنایت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو آسان نصیب فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صنعت حرفت کا چرچا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر لیا۔ تو یہ ہر نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دور کی جو معروف چیز تھی یا جس چیز کا غلبہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کے حساب سے معجزہ عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد مبارک میں تشریف لائے، اس عہد میں فصاحت کا، بلاغت کا، نثر کا، نظم کا، کلام کا چرچا تھا، اور عربوں کو اتنا ناز تھا وہ اپنے علاوہ باقی سب کو عجم یعنی گونگے کہا کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ کہ جس جیسا کلام لانے کے چیلنج کیا گیا، بار بار کیا گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا جو ابتدائی دور تھا، اس ابتدائی دور کے توڑ کے لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، جو آج بھی موجود، جو قیامت تک موجود رہے گا۔ اور دوسرا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی شکل میں دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آج کا عہد سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مہارتوں کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بات پہ کہتے ہیں کہ جی دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آپ ابھی تک یہ بات کریں، اور دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آپ ابھی تک فلاں چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو فرما دیا کہ وہ دنیا جو چاند پر پہنچی ہے، ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو چاند سے بہت آگے، اور ساتوں آسمانوں سے بہت آگے، اور جنت اور جہنم سے بہت آگے، وہ اپنے رب تک پہنچا۔ اور ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ اس رب تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، یہ اس رب سے وابستہ ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے معراج کا سفر کروایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج
جو مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک ہوا، اس سفر کی ساری تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، علماء کرام سے پوچھی اور سیکھی جا سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمارا جو درس قرآن کریم کا سلسلہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے قرآن کلاس، اس میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک ہے، دورہ ہے، تو زیادہ تفصیل سے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گیا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ تو دیکھیں بندہ ہونا اللہ رب العزت کی بندگی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے واقعے، اتنی بڑی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بعبدہ کا لفظ بولا گیا۔ لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ لے جانے کے بارے میں بعض نادان لوگوں نے کہا کہ جی یہ خواب تھا۔ اچھا بھائی خواب تھا تو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ خواب میں تو ہر کوئی، آج کل کے دور کے بھی بہت سارے لوگ طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں دیکھتے ہیں۔ تو خواب ہونا کوئی ایسا واقعہ نہیں، خواب ہونا کوئی ایسا معجزہ نہیں، خواب ہونا کوئی ایسی خصوصیت نہیں کہ جسے قرآن کریم میں اس انداز سے بیان کیا جائے۔ تو یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا فرمائی، نبیوں کے نزول کے ذریعے سے اور کتابوں کے اتارنے کے ذریعے سے، اور بہت ساری اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں اس علاقے میں اور ان جگہوں پر ظاہر ہوئی۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کا، یہ پورا سفر سراپا حیرت تھا، اور یہ پورا سفر ایسا تھا جس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کا جلوہ کروایا گیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والے، البصیر اور دیکھنے والے ہیں۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور خاص ہدایت یہ دی کہ میرے سوا کسی کو وکیل اور کارساز مت بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں کہ جو تم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے سوار کیا تھا ان کی اولاد ہو۔ ذریۃ تم اولاد ہو، من حملنا مع نوح جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کروایا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا، فی الکتاب، کتاب کے اندر، کہ لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، مرتین، دو دفعہ، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم زمین میں بڑی سرکشی کا ارتکاب کرو گے، ولتعلن، تم سرکشی کا مظاہرہ کرو گے، علوا کبیرا، بڑی سرکشی۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بہت ساری عنایات سے نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت سارا ان کے اوپر کرم اور فضل فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان کی سرکشی اور ان کی شرارت اور ان کی نافرمانی وہ حد سے تجاوز کر گئی۔ تو جب بھی وہ حد سے تجاوز کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان پر مختلف لوگوں کو مسلط فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے ان کے اوپر ایک بادشاہ بخت نصر جو تھا وہ مسلط کیا گیا، اور اس نے ان کو وہاں ان پر ظلم کیا اور ان کو وہاں سے مارا پیٹا، اور ان کو جو اپنا فلسطین تھا وہاں سے لے کر اپنا علاقہ جو اس کا تھا بابل، وہاں پر لے گیا اور وہاں جا کر غلام کے طور پر رکھا۔ پھر ایک اور بادشاہ آیا، اور جب اس نے دیکھا اور کہ یہ جو یہود ہیں بہت مظلومیت والی زندگی اور بہت قسم پرسی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس نے انہیں وہاں سے آزادی دلوائی اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور بادشاہ آیا، طرح طرح کے نام مفسرین کرام نے ان بادشاہوں کے لکھے ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ جو بادشاہ بخت نصر، اس کا نام زیادہ معروف ہے، اور بعد میں بھی مختلف قسم کے جو بادشاہ آتے رہے، ان میں سے دوسری دفعہ جو بادشاہ آیا اس کے ذریعے سے دوسری دفعہ اللہ رب العزت نے انہیں بے دخل کیا، اور اس بادشاہ کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط فرمایا۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آیا ان میں سے پہلا وعدہ، یعنی پہلی دفعہ جس چیز سے ہم نے مسلط کیا تھا وہ صورتحال آئی، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے مسلط کیا تمہارے اوپر عباد لنا، اپنے بندوں میں سے ایسے بندے مسلط کیے، اولی بأس شدید، کہ جو سخت جنگجو تھے، جو سخت جو وہ بأس شدید، سخت گرفت والے تھے، بڑے جو وہ
وہ جنگجو قسم کے تھے. فجاسو خلال الدیار، تو بس وہ جاسو گھس گئے خلال الدیار، جو ملک تھا اس کے بیچ میں گھس گئے. فجاسو وہ لوگ جو تھے، اکثر حضرات نے لکھا ہے کہ بخت نصر اور اس کے فوجی اور اس کے لشکر کے لوگ مراد ہیں. فجاسو وہ گھس گئے خلال الدیار، ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر گھس گئے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایسا وعدہ تھا جس نے پورا ہو کر رہنا تھا. ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے تمہیں واپس لوٹایا، علیہم، ثم رددنا، ہم نے تمہارے لیے، رددنا کہ ثم رددنا، پھر ہم نے، رددنا لوٹایا، حالات تبدیل کیے، لکم تمہارے لیے، الکرۃ علیہم، ان کے اوپر برے حالات آ گئے. الکرۃ علیہم یعنی وہ گردش زمانہ کا شکار ہو گئے اور تم لوگوں کے لیے حالات بدل گئے. رددنا کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، حالات کا تبدیل ہو جانا، حالات کا پھیر دینا. الکرۃ علیہم، ان کے اوپر جو، یعنی ان کے اوپر جو مشکل حالات آ گئے اور ان کے اوپر دشمن غالب ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں تمہارے حق میں صورتحال چلی گئی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر ہم نے تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا، نفیرہ تعداد کے اعتبار سے، یعنی ہم نے تمہاری تعداد بھی بڑھا دی، مال اور اولاد بھی عطا کر دیے، سب کچھ عطا کر دیا. تو ایک دفعہ انہیں بے دخل کیا گیا، دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر اب تم نے اگر بھلائی کی، اچھا کام کیا تو احسنتم لانفسکم، اپنے لیے کیا، وان اسأتم، اور اگر تم نے برائی کی تو فلہا، تو وہ تمہارے خلاف تھی، تمہیں اس کا نقصان ہوا. فاذا جاء وعد الاخرہ، یہ دوسرا وعدہ ہے. فاذا جاء وعد الاخرہ، جب دوسرا وعدہ پورا ہوا، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، یعنی دوسری دفعہ جب دشمن مسلط کیے تاکہ لیسوء وجوہکم، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ مسجد میں اس طریقے سے داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جس طرح کے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، وہ غلبہ پا لیں، ما علو تتبیرا، جس طرح کے پہلی دفعہ انہوں نے غلبہ پایا تھا. تتبیرا بری طرح سے تباہ کرنا، تہس نہس کر دینا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے دوسری دفعہ ان پر اپنے بندوں کو مسلط کیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے. عسیٰ امید ہے، ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تمہارے اوپر رحم فرما دے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر پھر تم نے وہی کیا تو پھر ہم بھی وہی کریں گے. یعنی پہلی دفعہ جو تم نے کیا تھا، اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کی، عدنا، ہم دوبارہ اس طرح کی اپنے طرف سے جو ہے وہ بندے تمہارے اوپر مسلط کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حصیرہ، قید ہونے کی جگہ، محصور ہونے کی جگہ بنایا. تو یہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ دو واقعات تو اس وقت پیش آئے، یہ جو یہود ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد مختلف حالات اور ادوار آتے رہے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہٹلر تھا، اس نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا اور ان کا قتل عام کیا، اور جس کا آج کے دور میں تذکرہ کرنا بھی وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور اس پر پابندی انہوں نے عائد کر رکھی ہے. اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں مدینہ منورہ سے ان کو بے دخل کیا گیا. تو مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا برستا رہا، ذلت و رسوائی کا وہ شکار ہوتے رہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم میری بندگی کرو گے اور میری ترتیب کے مطابق چلو گے تو تمہارے لیے عزت ہے، اور اگر نہیں چلو گے تو میں پھر اس طرح اپنے بندوں کو مسلط کر دوں گا. اور یہ یاد رکھیے، یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے. اللہ رب العزت کے یہ ضابطہ، اس پر ہم سب کو بھی اپنے معاملے میں اور مسلمانوں کو بھی اپنے معاملے میں متوجہ اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، اس سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ٹھیک چلے گا، جو صراط مستقیم پر رہے گا، جس کا طرز عمل درست ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے اس کے لیے عافیت اور کرم والا معاملہ فرمائیں گے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ کہ جو ہی اقوم، جو بالکل سیدھا ہے.
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو یعملون الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان پکارتا ہے، انسان مانگتا ہے، بالشر، برائی کو بھی، تکلیف اور مصیبت کو بھی، دعاہ بالخیر، اسی طرح جیسا کہ وہ خیر کو مانگتا ہے، یعنی خیر کے مانگنے میں جیسے وہ جلد باز ہے، ایسے وہ شر اور تکلیف کو اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبت کو بھی ایسے ہی انداز سے مانگتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بیمار ہوا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میرے اوپر موت کیوں نہیں آتی، حالات ایسے بنے تو بھی وہ موت کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بچہ بچی کوئی غلطی کر دیں ان کو لعنت ملامت اور ہلاک ہونے کی دھمکیاں دیتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر موت اللہ رب العزت سے نہیں مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، بس ہم نے بنا دیا دن کو اور رات کو، آیتین، دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، بس ہم نے مٹا دی آیت اللیل، رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو مبصرتاً روشن بنا دیا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی اپنے رب کی روزی تلاش کرو، تمہاری معیشت کا ذریعہ بنا دیا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو، والحساب، اور حساب معلوم کر لو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے بیان کیا، کھول کھول کر بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی جو قسمت ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی، یعنی ہر انسان کی جو تقدیر ہے اس تقدیر کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی طرف سے لکھ کر انسان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی فلاں حالات اثر انداز ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور فلاں کی وجہ سے اس کی قسمت خراب ہو گئی، اور فلاں کی نحوست اس کے اوپر ہو گئی، اور فلاں مہینوں کی وجہ سے یوں ہو گیا، اور فلاں سالوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت اور تقدیر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت والے دن اس کی کتاب نکالیں گے، اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جسے وہ پائے گا منشورا، کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا، سب کا سب اس میں لکھا ہوا ہوگا، اقرأ کتابک، اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی اپنے اوپر کافی، یعنی خود دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو کوئی ہدایت پائے گا بس بے شک وہ ہدایت اپنے لیے پائے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں جو آدمی کسی دوسرے کی گمراہی کا سبب بنا تو یہ چونکہ اس کا جرم ہے، اس جرم کا بھی اسے جواب دینا پڑے گا، اور جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا یہ اس کی نیکی ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کی ہدایت اور نیکی کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، لیکن عمل خود کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے، ہم عذاب دینے والے نہیں تھے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم کوئی پیغمبر بھیج دیں، یعنی اللہ رب العزت کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کو بھیجنے کے بغیر اور ہدایت کا سامان کرنے کے بغیر اور تنبیہ کرنے کے بغیر ہی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، بلکہ اللہ رب العزت پہلے خبردار کرتے ہیں، پہلے متنبع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو بس ان کے اوپر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اس بستی والوں کو پوری طرح برباد، تباہ، غرق اور تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔
فَإِذَا أَرَدْنَا جب ہم کسی بستی کو اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنی طریقہ اور دستور بتایا، فرمایا کہ جب کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں کے خوشحال لوگ، اور خوشحال لوگوں کا حوالہ اسے دیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مال کے نشے میں مست ہونے والے لوگ اور عہدے اور اقتدار کی وجہ سے اور جتھے اور گروہ کی وجہ سے یا کسی نہ کسی حوالے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جانے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ فسقوا فیہا، فسق و فجور کا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، حق علیہ القول، پھر اللہ کی بات ثابت ہوتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، پھر ہم ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو کے بارے میں خبیرن، خبر رکھنے کے والے کے اعتبار سے، بصیرن اور دیکھنے والے کے اعتبار سے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، من کان یرید العاجلہ، جو آدمی جلدی والی چیز یعنی دنیا کا طالب ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں اس میں جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم میں داخل ہوگا مذموماً، مذمت کردہ حالت میں، یعنی ایسی حالت میں کہ اس کی بہت بری حالت ہوگی، قابل مذمت کیفیت ہوگی، مدحورا، راندہ درگاہ ہو کر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا طالب ہو، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے تگ و دو اور کوشش کرے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس ایسے لوگوں کی جو کوشش ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول اور قابل قدر ہوتی ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کلن، ہر ایک کو، نمد، ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلاء، ان کو بھی، ونمد ہؤلاء من عطاء ربک، اور ان کو بھی اپنے تیرے رب کی عطا سے، یعنی جو دنیا کا طالب ہے اس کو بھی مواقع اللہ دیتے ہیں، اس کو بھی زندگی، سانس، کھانا پینا، ہر کچھ، اور حتیٰ کہ گناہ کرنے کا موقع اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے کوئی چیز بھی چھینی نہیں جاتی، اس کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے۔ اور جو جنت کے راستے کا طالب ہے، جو آخرت کا پجاری ہے، اور جو آخرت کو اپنی ترجیح بنانے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم اس کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا کسی پر بند نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جنت والوں کو تو ملے گی، اور یعنی آخرت والوں کو تو ملے گی، دنیا والوں کو نہیں ملے گی، فرما برداروں کو تو عطا ہوگی، نافرمانوں کو نہیں ہوگی۔ وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت زیادہ بڑی ہے درجے کے اعتبار سے، اکبر تفضیلا، فضیلت کے اعتبار سے۔ تو جو آخرت کا طالب ہے وہ نفع والا سودا کرنے والا ہے، اور جو دنیا کا طالب ہے وہ گھاٹے والا سودا کرنے والا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود مت بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم بیٹھ جاؤ مذموماً، مذمت کیے ہوئے، ملامت زدہ ہو کر، مخذولا، اور بے یار و مددگار ہو کر، فتقعد مذموماً، کہ ملامت زدہ ہو کر، اور مخذولا، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی۔ سب سے پہلے اللہ نے توحید بیان فرمائی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تو پہنچ جائے آپ کے پاس ان میں سے کوئی، الکبرا، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو مت کہو ان کو اف بھی، یعنی ایسا کلمہ، ایسا انداز، ایسا لہجہ، ایسا رویہ کہ جس کی وجہ سے والدین کی دل آزاری ہو۔ فلا تقل لہما، اس پر پابندی ہے۔ ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو مت جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کی بات کرو، یعنی اف بھی مت کہو، جھڑکو بھی مت۔ وقل لہما قولا کریما، نرمی والی بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دو، ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کے سامنے بچھ جاؤ۔
मिन अर्रहमा, मजबूरी से नहीं, नागवारी से नहीं, बेजारी से नहीं, मिन अर्रहमा, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सब कुछ भी करके तुम वालिदैन की खिदमत का हक नहीं अदा कर सकते तो अपने रब के दर पे चले जाओ। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने रब की बारगाह में दुआ करो, ए रब जैसे इन्होंने हमारी बचपन में परवरिश की, आप इनके ऊपर रहम फरमा दें। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, आपका रब ज्यादा जानता है जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है। इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफूरा, बस बेशक अगर तुम हो इन तकूनु सालिहीना, नेक बन जाओ, फइन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफूरा, तो बस बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत अव्वाबीन, तौबा करने वाले, रुजू करने वाले, उनके साथ गफूरा मेहरबानी और मगफिरत फरमाने वाले हैं। वातिदल कुर्बा हक़हू, कराबतदारों को उनका हक दो, वल मिस्कीना, मिस्कीनों को, वब्न सबीला, मुसाफिरों को, वला तुबद्दिर तबदीरा, और फजूल खर्ची मत करो, बेजा खर्च मत करो। यहाँ पर तुबद्दिर तबजीरा में तबजीर का लफ्ज आया, तो ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक है इसराफ, एक है तबजीर। इसराफ क्या है? इसराफ है जायज कामों में खर्च करना लेकिन हद से ज्यादा करना, और तबजीर क्या है? नाजायज और बेजा कामों में, बेहुदा और लग़व कामों में खर्च करना, ये तबजीर है। तो इसलिए इसराफ की भी ममानियत है, तबजीर की भी ममानियत है। वला तुबद्दिर तबजीरा, और बेजा चीजों में और लायानी और लग़व चीजों में मत खर्च करो। इन्नल मुबद्दिरीना, बेशक नाजायज और बेजा चीजों में खर्च करने वाले, हद से ज्यादा खर्च करने वाले, कानू इख्वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, शैतान अपने रब का नाशुक्रा था। वइम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिक, और अगर आप उन वइम्मा तुरिज़न्ना, और अगर आप उनका ख्याल ना रख सकें, इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिक, अपने रब की रहमत के इंतजार में, अपने रब की रहमत की तलाश में, तरजूहा, कि जिसकी आपको अपने रब से उम्मीद है, तो फकुल लहुम कौलम मैसूरा, तो फिर उनके साथ बात तो नरमी की करें। मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी, या खास तौर पर अपने अज़्ज़ा व अक़रबा, अपने वालिदैन, अपने खानदान वाले, अगर उनके साथ तावन की बात है, लेकिन अभी आदमी को ये उम्मीद है कि अल्लाह की तरफ से कोई माल मिल जाएगा, कोई आसानी हो जाएगी, कोई फराखी हो जाएगी, उसकी वजह से इम्मा तुरिज़न्ना, अगर आपको एराज करना पड़े और आपको जो है वो किसी वजह से थोड़ा सा तवक्कुफ इख्तियार करना पड़े अपने रब की रहमत की आस में, तरजूहा, जिसको आपकी उम्मीद है, जिसकी आपको उम्मीद है, फकुल लहुम कौलम मैसूरा, तो कम अज कम उनके साथ बात तो नरमी वाली और बात तो प्यार और मोहब्बत वाली करें। वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, और अपने हाथों को बांध कर मत रखें, इला उनुकिक, अपनी गर्दन के साथ, यानी तंग दस्ती का मुजाहरा मत करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि रोक रोक कर मत रखें, गिन गिन कर मत रखें, वरना ऊपर वाला भी रोक देगा। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और बिल्कुल ही हाथ को खुला मत छोड़ दें कि फतक़उद मलूम महसूरा, के बाद में तुम मलामत ज़दा होकर और हसरत का शिकार होकर रह जाओ। जैसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत सारे सहाबा आए और सारे का सारा माल सदका करने का इरादा फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माल, पूरा बाग कबूल करने से इनकार फरमा दिया और फरमाया अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, बेशक आपका रब यबसुतुर रिज़्क़, रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है, वयक़दिरु, और तंग कर देता है, इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक वो अपने बंदे के बारे में बाखबर है, बसीरा, देखने वाला है। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को फक्र फाका के डर से मत कत्ल करो। ये जो खानदानी मनसूबाबंदी और ये तरह तरह की बातें की जाती हैं, तो याद रखिए, अगर कोई उज़र है, अगर कोई वजह है, मिसाल के तौर पर पहले बच्चे के दूध पिलाने की मुद्दत का पूरे होने का मामला है, या वालिदा के ऊपर बोझ का मामला है, उसकी सेहत का मामला है, या कोई और ऐसी वजह है, तो उसकी वजह से तो इंतजार किया जा सकता है, उसकी वजह से तो ताखीर की जा सकती है, उसकी वजह से तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर बच्चे होंगे तो खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, जिएंगे कहाँ, इस बुनियाद पर अपने बच्चों की जो है वो के मामले में ये मनसूबाबंदी को कत्ल औलाद से ताबीर किया गया। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक,
فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں, وإياكم, اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا, بے شک ان کا قتل کرنا كان خطئا كبيرا, بڑی خطا کاری والی بات ہے, بہت بڑی غلطی ہے. ولا تقربوا الزنا, اور بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ. انه كان فاحشا, بے شک یہ بے حیائی والا کام ہے. وساء سبیلا, اور بہت برا راستہ ہے. بے حیائی, گناہ, بدکاری, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور مت قتل کرو کسی نفس کو جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہو, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قصاصاً قتل کرنا. حق کیا ہے؟ مرتد کو قتل کرنا. اور حق کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو سنسار کا حکم ہے اس کو نافذ کرنا, اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جس آدمی کو ظلماً قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے ولی کو سلطانہ حق دیا ہے, اس کے ولی کو اختیار دیا ہے. اس کے ولی کے لیے ہم نے یہ جو ہے وہ اس کا آپشن رکھا ہے. فقد جعلنا لولیہ سلطانا, ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل, بس وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یعنی کہ قصاصاً جو اسلامی عدالت ہے اس کے فیصلے کے مطابق قصاصاً قتل تو کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کا ایک قتل کیا اور یہ جواباً از خود اس کا قتل کر دے اور عدالت کے فیصلے کے بغیر کر دے, یا ایک سے زیادہ کر دے, یا قتل کرنے میں ظلم اور زیادتی کرے. کسی چیز کی گنجائش نہیں. انہ کان منصورا, بس بے شک وہ اس کی مدد کی گئی ہے. یعنی اگر وہ شریعت کے ضابطے اور حدوں کے اندر رہے گا تو اس کی مدد ہے, اگر نہیں رہے گا وہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے گا. ولا تقربوا مال الیتیم, مال یتیم کے قریب مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے سے کہ جو ہی احسن, جو بہتر ہو. بہتر ہو سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بچی ہے, بچہ ہے, اور اس کے ساتھ اپنے بچے یا بچی کا نکاح کروا دو تو بہت اچھی بات ہے, اس کی بھی زندگی بن جائے گی اور تمہارا بھی اس کے ساتھ حصہ اور شراکت ہو جائے گی. یا یہ کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو, تو پہلے وقتوں میں یہ تھا کہ یتیم کا کھانا الگ, اپنا کھانا الگ, لیکن اب اجازت دے دی گئی بعد میں کہ نہیں چلے, اگر اس میں حرج ہے تو ایک ساتھ کھانا بنایا جا سکتا ہے اور ضابطے کے مطابق وہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جسے فرمایا یہ احسن, اچھے طریقے سے, حتی یبلغ شدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے گا تو با اختیار ہو جائے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور وعدے پورے کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور جو الکیل پیمائش ہے وہ جب تم پیمائش کرو تو اسے پورا پورا کرو. یعنی جو ناپ تول کا تذکرہ آتا ہے تو ناپ سے مراد وہ چیز ہے کہ جسے سا کے اعتبار سے دیا جاتا تھا. پیمانے تھے وہ بھر بھر کر, جیسے آج کے دور میں دودھ کو پیمانوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے, اور جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں کو وزن کر کے دیا جاتا ہے. تو وہ اوف الکیل اذا کلتم, جب ناپ کر دو تو اس وقت پورا پورا دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور جب وزن کرو تو وہ بالقسطاس المستقیم, درست ترازو کے ساتھ وزن کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ زیادہ بہتر ہے. واحسن تاویلا, اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے, نتیجے کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے. ولا تقف ما لیس لک به علم, اس چیز کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کے پاس علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک آنکھیں, بے شک کان, والبصر آنکھیں, والفؤاد اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو, زمین میں تکبر اور سرکشی کے ساتھ مت چلو. انک لن تخرق الارض, بے شک تم زمین پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے اپنے آپے میں رہو, اس لیے اپنی اوقات سے باہر نہ نکلو, اپنے جامے سے باہر نہ ہو جاؤ, اور ایسا انداز نہ اختیار کرو کہ جو سرکشی اور تکبر والا ہے. کل ذالک کان سیئا عند ربک مکروہا, ہر چیز, ہر وہ معاملہ کہ جس کے اندر کوئی برائی ہو, یعنی ہر چیز کا برا پہلو, عند ربک مکروہا, آپ کے رب کے ہاں برا ہے. جس چیز کی برائی ہوگی وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے آپ کی طرف حکمت کو وحی کیا, حکمت کو بھیجا. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ. فتلقى فی جہنم, کہ اگر تم خدا نخواستہ ایسا کرو گے, فتلقى ڈال دیے جاؤ گے, فی جہنم, جہنم میں, ملوما مدحورا, ملامت زدہ ہو کر, ملومن ملامت کیے ہوئے, اور مدحورا ہر بہلائی اور خیر سے محروم ہو کر. افاصفاکم ربکم بالبنین, کیا اللہ رب العزت نے
तुम्हें बेटों के जरिए से नवाजा है, अफासफाकुम रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हें नवाजा है, बिल बनीना, बेटों के जरिए से, वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनासा, और फरिश्तों में से अपने लिए उसने बेटियां ले ली। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, तुम बहुत बड़ी बात, बहुत जसारत वाली बात करते हो। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने तरह तरह से, मुख्तलिफ अंदाज से, तरीके और अंदाज उसलूब बदल बदल कर इस कुरान में तुम्हारे लिए बयान किया, लियज़्ज़क्करू के बयान किया, लियज़्ज़क्करू ताकि वो नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन उनकी तो नफरत में ही इजाफा होता है। यानी इसको, ये कुरान करीम तो इजाफा नहीं करता उनमें सिवाय नफरत के, यानी उनकी तो नफरत ही बढ़ती है। कुल कह दीजिए, लौ काना माहू आलिया, अगर अल्लाह के साथ और माबूद भी होते, कमा यक़ूलूना, जैसा कि तो वो कहते हैं, इज़ल लब्तगू इला दिल अर्श सबीला, तो तब तो वो तलाश कर लें, तब तो वो अपने लिए जरूर कोशिश करते अर्श वाले की तरफ कोई रास्ता निकालने की, कोई 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 जो वो सबील निकालने की कोशिश करते। लेकिन जाहिर है कि कोई ऐसा माबूद है नहीं कि जिस तक पहुंचने की दगो दो करें, जिसको मुकाबले में लाएं, जिसको सामने लेकर आए। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलूना उलुवन कबीरा, अल्लाह पाक है, अल्लाह बाला और बरतर है, अम्मा यक़ूलूना, उन चीजों से जो ये कहते हैं, उलुवन कबीरा, बहुत बाला और बरतर है, कबीरा बहुत बड़ा है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ, उसकी पाकी बयान करते हैं सातों आसमान, वल अर्ज़ु ज़मीन, वमन फीहिन्ना, और जो कोई भी इनके दरमियान है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई चीज नहीं है मगर अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। व इन मिन शैइन, कोई चीज भी नहीं, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, मगर वह अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम इन चीजों की तस्बीह को नहीं समझते। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत बुर्दबार है, गफूरा मगफरत फरमाने वाले हैं। फ़इज़ा क़रअतल कुरान, जब आप कुरान करीम की तिलावत करें तो जाल करते हैं, तो जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, तो हम आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हिजाबम मस्तूरा, एक ऐसा पर्दा बना देते हैं, मस्तूरा जो छुपा हुआ होता है। बाज़ बाद लोगों ने बदतमीजी का या नुकसान पहुंचाने का इर्तिकाब करने का सोचा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आंखों से ओझल कर दिया। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, या ये है कि वो लोग के जो कुरान करीम सुनने के बावजूद महरूम रहे, वो मुराद हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, हमने उनके दिलों पर जब वो गुलाफ चढ़ा दिए, हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए, अन यफ़क़हू, इस बात से कि वो समझें, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में बोझ है। वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआन वहदहू वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा, जब आप जिक्र करते हैं कुरान करीम में वहदहू, उस अकेले अल्लाह का, वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा, तो वो जो है वो क्या करते हैं, पीठ फेर कर चल देते हैं नफरत की वजह से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान में तज़किरा जब जब किया, अल्लाह की वहदानियत का किया, वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा, तो वो पीठ फेर कर चल दिए। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही, हम ज्यादा जानते हैं उस चीज के बारे में कि बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक, कि वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनते हैं। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं तो क्या उनका मकसद होता है, वइज़ हुम नजवा, और जिस वक्त वो अपनी सरगोशियां करते हैं और निजी मजलिसों में मशवरे करते हैं, इज़ यक़ूलु ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, कि जब ये जालिम लोग ये कहते हैं कि तुम इत्तिबा नहीं करते मगर एक ऐसे शख्स की इत्तिबा करते हो, मसहूरा, जो जादू का शिकार है। उन्जुर कैफ ज़रबू लकल अमसाल, देखो तो सही जरा इनको, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कैसी मिसालें बयान करते हैं। फज़ल्लू फला यस्ततिऊना सबीला, बस वो गुमराह हो गए और वो राह रास्त की इस्तिताअत ही नहीं रखते। वक़ालू, और कहते हैं, अइज़ा कुन्ना इज़ामा, क्या जब हम हो जाएंगे, इज़ामन, हड्डियां बन जाएंगे, वरुफाता, और खाक और मट्टी हो जाएंगे, जब हम चूरा चूरा हो जाएंगे, अइन्ना लमबअसूना खल्कन जदीदा, तो क्या हम नई तखलीक में उठा खड़े किए जाएंगे। कुल, कह दीजिए, कूनू हिजारतन औ हदीदा, ये तो खाक है, ये तो हड्डियां हैं। कूनू हिजारा, पत्थर हो जाओ, औ हदीदा, लोहा बन जाओ, औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या कोई ऐसी तखलीक हो जाओ, ऐसी कोई मखलूक बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में इससे भी ज्यादा बड़ी है, यानी इससे भी ज्यादा तुम्हें मुश्किल लगे।
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر یہ کہیں گے کہ کون ہمیں زندہ کرے گا، یعنی یہ سب کچھ بھی اگر تم بن جاؤ تب بھی اللہ زندہ کریں گے. قُلْ کہہ دیجئے الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، بے حیثیت پانی کے قطرے سے پیدا کیا، مٹی اور خاک کے ذروں سے پیدا کیا، جب کوئی وجود اور نقشہ نہیں تھا تب جس نے پیدا کیا، اب دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، متا ہوا وہ آپ کے سامنے اپنے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو جھٹک جھٹک کر، اپنے سروں کو ہلا ہلا کر وہ کہتے ہیں ہلاتے، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں متا ہوا، یہ کب ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا نا یہ آج کل کے لوگ کوئی کندھے اچکا کے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا سر ہلا کر کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی دین پر طنز، کبھی دین والوں پر طنز، کبھی اللہ رب العزت کی شان میں ہرزہ سرائی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. تو یہ جو طرز عمل تھا یہ اس وقت بھی تھا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ کے سامنے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، یہ کب ہونا ہے. قُلْ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، قریبی ہے، یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے گا تمہیں، فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس کی جب لبیک کہو گے، اس کی پکار کے اوپر تم لبیک کہو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھو گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان نہیں کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا وقت ٹھہرے. وَقُل لِّعِبَادِی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، يَقُولُ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، کہ وہ ایسی بات کہیں کہ جو بہتر ہو، جو اچھی ہو. إِنَّ الشَّیطَانَ يَنزَغُ بَیْنَہُم، بے شک شیطان ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے. إِنَّ الشَّیطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِینًا، بے شک شیطان وہ انسانوں کے لیے، انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. ینزغ بینہم، ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالنا جو وسوسے میں سے آتی ہیں، میل کچیل ڈالنا، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اور عداوت اور پھوٹ پیدا کرنا. ربکم اعلم بکم، آپ کا رب آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کر دے. وان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر داروغہ اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، آپ کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت اور فوقیت دی بعض نبیوں کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین زعمتم من دونہ، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو اللہ کے سوا. فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے برائی کو، مصیبت کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ولا تحویلا، اور نہ اس کو پھیرنے کی، اور نہ حالت کے بدلنے کی، اور نہ وہ جو ہے وہ تمہیں اس صورتحال سے نجات دینے کی استطاعت رکھتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، کہ یہ جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ تو خود ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون سا طریقہ وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا ذریعہ، یا ان میں سے کون، ایہم اقرب، اللہ رب العزت کے زیادہ قریب پہنچا ہوا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ خود اپنے رب کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے دیکھا لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی اور اولیاء کرام کی اور ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں قرب کی راہیں تلاش کرنے والے، رب ذوالجلال تک پہنچنے کے وسیلے اور راستے تلاش کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال کی رحمت کی امید رکھنے والے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا، وہ اس قابل ہی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ سب کا سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، وما منعنا، اور ہمیں نہیں منع کیا، ان نرسل بالآیات، اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، الا مگر یہ کہ ان کذب بها الاولون، کہ اس نے جھٹلایا تھا ان آیات کی تکذیب کی تھی اللہ والون پہلوں نے. وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے سمود کو، قوم سمود کو، الناقہ اونٹنی دی، مبصرتن، واضح روشن نمایاں اونٹنی عطا فرمائی. فظلموا بها،
انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے احاط بالناس، ان ربک، بے شک آپ کے رب نے احاط بالناس لوگوں کو گھیر رکھا ہے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اور ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا. والشجرة الملعونة في القرآن، اور وہ درخت کہ جس کے اوپر لعنت کی گئی قرآن کریم میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو پس نہیں بڑھتی ان میں مگر سرکشی بڑھتی ہے، ان کے اندر جو ہٹ درمی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا. اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبردار فرما دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عجیب کرم اور رحمت والا معاملہ تھا. اور دوسری چیز فرمائی کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، شجرہ ملعونہ فی القرآن کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف حضرات نے مختلف قسم کی تجاویز دی ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ بلکہ اکثر حضرات کی یہ رائے ہے کہ زقوم نام کا جو درخت تھا، اس زقوم درخت کو اللہ رب العزت نے جہنم والوں کی غذا بنایا، اور وہ جو کفار تھے وہ اس زقوم کا مذاق اڑاتے کہ جی یہ تو کھانا ہمارے لیے آسان ہے، فلاں ہے، طرح طرح کی باتیں وہ لایانی قسم کی کرتے تھے. اور یہ جو بات ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ جو کچھ ہم نے دکھایا، یعنی اسرا کے سفر میں، معراج کے سفر میں جو کچھ ہم نے دکھایا، الا فتنة للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا. کیسی آزمائش بن گیا کہ انہوں نے تکذیب کر دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں برگزیدہ ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کیے. اور یہاں تک ہوا کہ جب بیت المقدس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور سب کچھ میرے سامنے کھول دیا گیا، اور میں ایک ایک چیز گن گن کر بتاتا رہا کہ یہ دروازے ہیں، یہ راستہ ہے، یہ ستون ہیں، یہ تفصیلات ہیں، سب کا سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک ان کو بتا دیا. لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درمی پر رہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب آپ سے آپ کے رب نے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو کا احاطہ فرما رکھا ہے. وما جعلنا الرؤيا التي، اور ہم نے اس خواب کو نہیں بنایا، یعنی اس دیکھنے کو نہیں بنایا، التي اريناك، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنة للناس، مگر اسے ہم نے اس دیکھنے کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. تو بعض رات نے لکھا کہ یہ لوگوں کی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بعض نے کہا کہ رؤیا سے یہ رؤیت سے ہے، دیکھنے سے ہے، کہ جو اللہ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے وہ جلوے ایسے تھے کہ جن کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. صرف خواب ہوتا تو ظاہر شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے، عملی دیکھنا مراد تھا. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس کے اوپر لعنت کی گئی قرآن کریم میں. ونخوفہم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو بس نہیں بڑھتا مگر ان کی سرکشی بڑھتی ہے. یعنی ہمارا یہ ڈرانا، ہمارا متنبہ کرنا، یہ ان کی سرکشی کو بڑھاتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال، اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اللہ رب نے جب اس کو یہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ارے دیکھیے تو، غور تو کیجئے، یہ ہے مٹی سے بنایا ہوا، آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، تو لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی نسل کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، اور میں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. قال، اللہ رب نے ارشاد فرمایا اذهب فمن تبعك منهم، جاؤ جس کسی نے ان میں سے تمہاری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم ان کی سزا ہوگی، جزاء موفورا، پوری پوری سزا ہوگی. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز،
تو تم ان کو بہکا لو، گمراہ کر لو، من استطاعت منہم، ان میں سے جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بصوتی کا، اپنی آواز سے۔ تو یہ جو بصوتی کا شیطانی آواز ہے، یہ میوزک ہے، یہ گانا بجانا ہے، یہ بانسری اور اس طرح کے آلات ہیں، یہ شیطانی آواز ہے، اور یہ شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہے، یہ انسان کے دلوں میں نفاق کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بدروح کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ من استطاعت منہم، تم بہکا لو ان میں سے جس کو بہکا سکتے ہو، بصوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی ترغیب اور دعوت کے ذریعے سے، واجلب علیہم بخیلک، اور ان کے اوپر اپنے سوار چڑھا لاؤ، بخیلک ورجلک، اپنے سوار اور پیادے لے کر آؤ، جو تم جتن کر سکتے ہو وہ کر لو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تم ان کی مالوں میں اور اولاد میں شریک بن جاؤ، وعدہم، اور ان کے ساتھ وعدے کرتے رہو۔ کیا مطلب ہے کہ شیطان، آدمی اگر بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ رب العزت کی پناہ میں نہ آئے، تو اس کے کھانے اور اموال میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں، حتیٰ کہ جب میاں بیوی اپنے جب وہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، ورنہ شیطان کھانے میں اور باقی چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر جھوٹے اور دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ رب العزت کس مان سے فرما رہے ہیں، میرے جو بندے ہیں نا، لیس لک علیہم سلطان، تمہارا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا، ان عبادی، میرے بندوں پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ تمہاری آواز پر، وہ تمہاری پکار پر، وہ تمہارے وسوسوں پر، وہ تمہارے بہکاووں پر نہیں آئیں گے، اور وہ میرے راستے پر رہیں گے، وہ کسی وسوسے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کا، لیس لک علیہم سلطان، تمہارے لیے ان پر کوئی وہ نہیں ہوگی، تمہارا ان کے اوپر کوئی غلبہ اور کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ وکیل اور کارساز ہونے کے اعتبار سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، آپ کا رب وکیل اور کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارا رب وہ ہے، ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، جو تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فی البحر، سمندر میں، ظل من تدعون الا ایاہ، تو ذلہ گم ہو جاتے ہیں، من تدعونا، جنہیں تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے اللہ کے، فلما نجاکم الی البر، جب ہم تمہیں نجات دیتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، آرزتم، تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم مامون ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہیں جو خشکی ہے اس کے کنارے میں زمین میں دسا دے؟ پانی میں ڈوبنا ضروری نہیں ہے، وہ تو خشکی میں بھی دسا سکتا ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تمہارے اوپر کوئی ایسی تیز ہوا چلا لے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے پرامن ہوگے کہ وہ تمہیں دوبارہ وہاں لوٹا دے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر وہ تمہارے اوپر کوئی تیز ہوا، کوئی آندھی بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر وہ تمہیں تمہارے کفر کی پاداش میں غرق کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر تم نہ پاؤ ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا، یعنی ہمارا تعاقب کرنے والا بھی کوئی نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے فوقیت اور فضیلت دی ہے، ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دینا۔ یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، ہر کسی کو اور سب لوگوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے مقتداؤں یا پیشواؤں کے ساتھ، یا بِإِمَامِهِمْ سے مراد ہے ان کی جو کتاب ہے، یعنی نامہ اعمال ہے اس کے ساتھ، فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ، وہ لوگ اپنی نامہ اعمال کو پڑھ رہے ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِیلًا، ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ،
جو یہاں پر اندھا رہا، ہدایت اور ایمان سے اندھا رہنا، ظاہری اندھا رہنا مراد نہیں ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گم کردہ راہ ہوگا، وہ وہاں پر بھی بھٹکا ہوا رہے گا۔ فَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، فَإِن كَادُوا، اور ان کی کوشش یہ ہے، یہ تو یہ چاہتے قریب ہے کہ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ان چیزوں کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے بارے میں وہ اس کے علاوہ گھڑ لائیں، فَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب جو ہے وہ یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، یعنی ان کی تجاویز ہوتی ہیں کہ یہ کر لیں جی، فلاں کر لیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو پکا نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کی مضبوطی کا ذریعہ نہ بنتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِ، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ اس کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تب ہم آپ کو اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو ضرور مزہ چکھاتے، ضِعْفَ الحیات وضِعْفَ الممات، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تب آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، فَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑ دے، من الارض، زمین میں سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ یہ آپ کو اس سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تب یہ نہیں رہیں گے خود بھی آپ کے بعد مگر تھوڑا وقت، یعنی اگر یہ آپ کو نکال باہر کریں گے تو پھر بچیں گے یہ بھی نہیں، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہی ہمارا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا پیغمبروں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ ہمارے طریقے اور دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے زوال سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں بھی یہ جو نمازیں ہیں ان کے اوقات بیان ہو رہے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت کا جو نماز کا پڑھنا ہے یا فجر کا جو وقت ہے اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت، مشہودا وہ ایسا وقت ہے کہ مشہودا جس میں سب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سب فرشتے حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ رات والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، دن والے فرشتے آتے ہیں، تو دونوں کے اکٹھ کا ٹائم ہے۔ اور بعض رات نے کہا کہ لوگ اس موقع پر زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت میں آپ تہجد پڑھیں، نافلۃ لک، یہ خاص عبادت ہے، اضافی عبادت ہے آپ کے لیے۔ بعض رات نے فرمایا کہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھی، باقی امت کے لیے نفل ہے، آسان، یا فرمایا کہ یہ آپ کے لیے فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور یہ قرب کی منازل کے حصول کا باعث ہے۔ آسان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ رب ذوالجلال آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے۔ بعض رات نے فرمایا کہ مقام محمود سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا اذن ملے گا اسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درجہ اور رتبہ رکھا ہوا ہے وہ مقام محمود ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے آپ داخل کیجئے، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، وآخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالنا، یعنی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جب موقع آیا تو اس موقع پر فرمایا کہ یہ دعا آپ مانگیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکلنا اور مدینہ منورہ میں جانا اور مدینہ منورہ کا قیام اور پھر مکہ مکرمہ کی فتح، یہ سب کا سب جو ہے وہ بہت عمدگی کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دیجئے میرے لیے اپنی طرف سے یا وہ خاص مدد کا کوئی کا بندوبست کر دیجیے، سلطان النصیرہ، خاص اقتدار مجھے عطا فرما دیجئے، یا ایسی میرے ساتھ جو ہے وہ آپ سلطانہ ایک ایسی قوت دے دیجئے، ایسا غلبہ دے دیجئے، ایسی فتح دے دیجئے، نصیرہ جو مدد کا باعث ہو۔
वकुल कह दीजिए जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आकर रहा, बातिल चला गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल ने तो चले ही जाना होता है। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल ने तो मिट के ही रहना होता है। वकुल जाल हक, कह दीजिए हक आ गया, व ज़हक़ल बातिल, बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बेशक बातिल तो मिटने ही वाला है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, और हम उतारते हैं कुरान करीम में से वो कुरान मा हुआ शिफा, जो शिफा है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत ईमान वालों के लिए, दिलों की बीमारियों के लिए शिफा, और गुमराही से शिफा, और ज़ाहिरी बीमारियों से भी शिफा है। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और जालिमों में ये कुरान करीम इजाफा नहीं करता इल्ला खसारा, मगर नुकसान ही उनका बढ़ाता है। ज़ाहिर है कि जब वो जिद और हठधर्मी से काम लेते हैं तो उनके लिए ये नुकसान है, उनके लिए ये बिगाड़ है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरज़ व नअ बिजानिबी, और जब हम किसी बंदे पर इनामात करते हैं, उसको फरावानी देते हैं, उसको आसूदगी देते हैं, अरज़ा, वो एराज करने लगता है, व नअ बिजानिबी, और वो मुंह मोड़ कर चल देता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो यऊसा, मायूस हो जाता है। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती, कह दीजिए कि हर एक अपनी तरतीब के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक अमल करता रहे। फरब्बुकुम आलमु बिमन हुआ अहदा सबीला, आपका रब ज्यादा बेहतर जानता है कौन ज्यादा हिदायत याफ्ता है। वयसअलूनका अनिर रूह, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। यहूद ने सवालात किए, उनमें से एक सवाल रूह के मुतालिक था, एक सवाल असहाबे काफ से मुतालिक था, एक सवाल जो है वो गालिबन सफर मेराज अलैहिस्सलाम से मुतालिक था। तो ये उनका सवाल था, यसअलूनका अनिर रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कह दीजिए रूह तो मेरे रब के हुक्म का नाम है। वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें इल्म में से नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा दिया गया। वला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, अगर हम चाहें तो लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, कि वो ले जाएं जो हमने आपकी तरफ वही की, उसे हम ले ही जाएं। सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर आप ना पाएं अपने लिए हमारे ऊपर कोई वकील और कोई हिमायती ना पाएं, इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, मगर आपके रब की रहमत से, यानी आपके रब की रहमत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत वही का दरवाज़ा खोलते हैं, और जो इनके सवालात होते हैं उनका जवाब दिया जाता है। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए तो हुजूर ने फरमाया कि मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कह सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही का सिलसिला मौकूफ रहा, और बड़ा अरसा मौकूफ रहा। इसे फरमाया इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, या आपके रब की मेहरबानी से होता है। इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा, बेशक आपके रब का फजल आप पर बहुत बड़ा है। कुल, कह दीजिए लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन, अगर जमा हो जाए इंसान और जिन्नात, अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान, कि वो इस कुरान जैसा कोई कुरान ले आएंगे, ला यअतून बिमिस्लिही, वो इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे वो एक दूसरे के हिमायती और मददगार हो जाएं। वलक़द सरफ़ना लिन्नास फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्लि मसल, हमने मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया इस कुरान में हर मिसाल। फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कफ़ूरा, बस उनमें से अक्सर लोग वो कुफ्र का ही इर्तिकाब करते हैं, यानी उन लोगों ने इनकार कर दिया सिवाय काफिर होने के, यानी वो कुफ्र का ही रास्ता इख्तियार करते हैं। वक़ालू, उन्होंने कहा लन नुअमिन लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, कहने लगे कि हम उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप हमारे लिए जमीन में से कोई चश्मा नहीं बहा लाते। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, के यहाँ तक कि आपके लिए कोई खजूरों का बाग नहीं हो जाता, कोई अंगूरों का बाग नहीं हो जाता। फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा, और फिर आप उनके दरमियान में नहरें नहीं बहा देते अच्छे तरीके से नहरें बहाना। और तुस्की समा, या आप आसमान से कोई गिरा जो है वो कोई तुस्की समा, कोई टुकड़ा नहीं गिरा देते। तुस्की कहते हैं गिरा देना आसमान से। कमा ज़ामता अलैना, जैसा कि आप हमारे ऊपर गुमान रखते हैं कि सफन कोई टुकड़ा, कोई आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा नहीं देते। औताती बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने नहीं लेकर आते। और यकून लका बैतुन, या आपके लिए कोई ऐसा महल तो होना चाहिए, मिन ज़ुखरुफिन, जो बड़ा सजा सजाया हो। औतर काफिस समा, या आप आसमान पर चढ़ जाएं, इनमें से कुछ तो हो तब हम मानेंगे। वलन नुमिन लिरुकिय्यिका, और हम आपके चढ़ने पर उस वक्त तक ईमान, चढ़ने के बावजूद ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊ, यहाँ तक कि आप हमारे ऊपर ऐसी किताब ले आएं कि जिसे हम पढ़ें। कुल, कह दीजिए सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला,
پاک ہے میرا رب، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، مجھے میرے رب نے ایک انسان بنا کر بھیجا اور رسول بنا کر بھیجا۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور کس چیز نے روکا لوگوں کو یا نہیں روکا لوگوں کو، اس جاؤم الہدا، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، ارے بھائی اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشونا، وہ چلتے پھرتے، مطمئنین، اطمینان کے ساتھ ساتھ وہ چلتے پھرتے، تو لنزلنا علیہ من السماء ملک رسولا، تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتہ ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے، ملکن فرشتہ بھیجتے، رسولہ پیغمبر بنا کر۔ قل کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا۔ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اور ہم جمع کریں گے ان کو علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، یعنی ان کو اس حال میں جمع کریں گے، عمین، کہ وہ اندھے ہوں گے، بکمن گونگے ہوں گے، سمن بہرے ہوں گے، اس حالت میں ہم ان کو جمع کریں گے، اور ان کی یہ جو حالت ہوگی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں، ونحشرهم یوم القیامہ، ہم ان کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے، علی وجوہہم، ایسے انداز سے کہ وہ اوندے منہ ہوں گے، عمین، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، یعنی ایسی حالت ان کی ہوگی کہ وہ اوندے منہ ان کو ڈال دیا جائے گا، مأواہم جہنم، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، جب بھی وہ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بڑھکا دیں گے، ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بأنہم کفروا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور رفاتا، خاک اور مٹی بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم نئی تخلیق میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، قادر، وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلهم، ان جیسوں کو پیدا کر دی، ان جیسے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایسی مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شک نہیں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، بس ظالموں نے انکار کیا سوائے کفر کے، یعنی ظالموں نے تو صرف کفر کو اختیار کیا۔ قل کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، تو تب تو تم کیا کرتے، ان خزانوں کو روک لیتے، اگر تم اپنے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم انہیں روک لیتے، خشیت الانفاق، اس ڈر سے کہ یہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں، وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا تنگ دل ہے، بھئی اللہ نے خزانے دی، اللہ نے نبوت دی، اللہ نے مقام دیا، اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہ کرتے اور تم تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وکان الانسان قتورا، انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔